صدیوں کی مسافت طے کر کے امید کا سورج نکلا ہے، امید کا سورج دنیا کے منظر کو بدلنے والا ہے، منظر کے بدلنے والے کو قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ اسلام میں تعلیم کو فری دینے کا حکم ہے، پھر ہم تعلیم کے کیوں پیسے لیتے ہیں؟ جس طرح سے بستیوں میں عربی پڑھنے کے لیے 500 روپے، تھوڑا بڑے بچے رہیں گے تو 1000، 1200، 1500 روپے جو لیے جا رہے ہیں، تو یہ کون سی تنظیمیں ہیں؟ اور کرائے کے مدرسے چلانے کی ایسی کیا ضرورت ہم کو ہے؟ کیونکہ گلی گلی کئی مسجد ہے، ایک ایک بستی میں گھر میں آواز 5 6 مسجدوں کی اذان کی آوازیں آتی ہے۔ اتنے مسجدیں ہمارے پاس ہے تو ان مسجدوں کو کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو تمام اس میں باتیں آتی ہیں کہ بڑی بڑی جو زمینیں ہیں جہاں مدرسے چل رہے ہیں تو وہاں پر ہم بڑے کالج کیوں نہیں ڈال سکتے؟ السلام علیکم، آداب، میں محمد جعفر، سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ پریزیڈنٹ۔ تو بہرحال جس طرح سے مسلمانوں میں جو ایمان کی جو کمزوری آ رہی ہے، جس طرح سے اسلام کو ایک کاروبار بنا کر چل رہے ہیں، کئی تنظیمیں اس میں ایسی ہے جو مدرسوں کو لے کر چلتے ہیں، اور جو دینی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہاں پر کوئی کرائے کے مدرسوں کی ضرورت ہم کو پڑتی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں پڑتی ہے، ہمارے پاس مسجدوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسے کئی مسجد تو ایسے ہیں جو ایک دم بند پڑے ہیں، جہاں پر ابھی بھی جانور وہاں رہتے ہیں، ایسے مسجد بھی ہمارے پاس۔ تو مختصر سی بات ہم یہ بتائیں گے ضرور، پہلی بات تو تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ ٹوٹل فری دینی ضروری ہے۔ اب جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ مدد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غریبوں سے، سب سے ہرے سے گھر پہ جا کے پڑھائیں گے۔ بستیوں میں اتنے مسجدیں رہتے ہوئے یہ ملصبہ بن کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لوٹ رہے ہیں، یہ گھر میں 4 5 بچے۔ تو یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سے اسلام کے تحت کون سا یہ قانون استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے، ان سب لوگوں کو روکنا ہم کو ضروری ہے۔ اب جہاں تک بات رہی، اتنے بڑے بڑے زمینیں ہمارے پاس، کرائے پہ ہی مدرسے بہت چل رہے ہیں، ذاتی زمین بہت بڑی بڑی ہے، تو یہ تنظیموں کے ناموں سے مدرسے چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں تو کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کئی سوالات یہاں اٹھتے ہیں۔ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں، ہر جگہ خالی ایک مسئلہ لوٹ مار کا چل رہا ہے، جو ہم دیکھے وہی بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر مدد تو سب ہر چیز سے ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر مسلم نوجوان پریشان کیوں ہیں؟ تمام وہ باتیں نکلتی ہیں۔ کئی ویسے ویڈیو آتے ہیں جو بچوں کو پیٹتے ہیں، مدرسے میں جو پڑھا رہے ہیں ماسٹر بن کر بچوں کو اتنی بری طرح سے پیٹا جا رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو بچے کہاں کے ہیں؟ یہاں کے جو بستی کے، وہی بستی کے ہیں، نہیں دوسرے اسٹیٹوں کے آگے یہاں پڑھ رہے، سو کیا سسٹم ہے؟ تو یہ تمام وہ چیزوں پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کو جو لے کر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو لوٹ مار مچی جا رہی ہے، اس طرح سے آیت کریمہ کا دسترخوان خوانی، یہ تمام یہ جو بغیر اس کے کھلے عام لکھ کے لگاتے ہیں لوگ، اتنے پیسے، اتنے ہزار، اتنے ہزاروں میں ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جو تم لوگ لے کے چل رہے ہیں؟ تو یہاں ضروری ہے ان سب پہ بات ہو، اور یہ ضروری ہے ہر وہ جنتا، اگر سے یہ لوگ تو نہیں جس کے چلا رہے ہیں وہ تو نہیں بولیں گے، ابھی اس میں امامت جو بھی ہو رہی، سب کچھ جو چل رہی ہے، جنتا کو اس میں جاگرت ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک جنتا نہیں جاگے گی یہ تمام بیماریاں چلیں گے۔ اس طرح سے نہیں، ہر جگہ تو تعلیم کیسا حاصل کرے گی جنتا؟ بتاؤ، مسلم بچے کس طرح پڑھیں گے؟ یہ لوٹ مار مچائیں گے، ایسا 500 1000 1200 روپے فیس لیں گے بچوں کو عربی تعلیم کے لیے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے۔ تو مسجدیں ہمارے پاس کس لیے؟ خالی نماز پڑھنے کے لیے۔ ہر وہ چیز اس میں ہو سکتی ہے، مدرسوں میں عربی تعلیم، قرآن کریم، ہر وہ چیز پڑھایا جا سکتا ہے، اور وہ سب فری ہوتا ہے۔ اب جو بھی کرنا ہے، جو اپنی مدد و حساب سے جو کرنا ہے وہ کرتا، اللہ نظام اس کا اللہ کرنے والا ہے۔
تو یہاں پر جو یہ کھیل چل رہا ہے اس کو فوری ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جو بڑے بڑے زمینوں پہ جو مدرسے ڈال کے بیٹھے ہیں، پہلی بات تو لائن کلیئر ہے یا نہیں ہے، نہیں تقریباً لائن کلیئر ہی ہوتی، تقریباً یہ بھی، تو یہاں ضروری ہے بڑے بڑے اسکول ڈالیں۔ کوئی بھی تنظیم کا نام وہاں ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ چلو لگائے بھی تو تمہارے تنظیم کا نام لگاؤ، مگر جو رولز ہے وہ تو اس پہ تو قائم رہو نا۔ کیوں ہم اتنا پریشان خالی حکومت کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، حکومت کو ہی بولتے رہیں گے، سب ہمارے پاس رکھتے ہوئے ہم پریشان ایسے حالت میں کیوں نظر آتے؟ کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے اسکول ڈالو، آل ریلیجن اسکول، سرو دھرم پاٹھ شالا لگاؤ، تمہارے پہ حکومت بھی دماغ تمہارے پہ نہیں ڈالے گی، کیونکہ تم ایسا کام کر رہے ہیں جو سب کو ضرورت ہے دنیا میں۔ مدرسہ مذاہب عالم لکھو، کیا کوئی تنظیم سے جڑا ہوا نام ہے؟ کوئی تنظیم کا نام ہے کیا؟ یہ سب کا نام ہے نا، تو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو دکھاوا ہے، یہ جو لوٹ مار چل رہی ہے، بن کر ہم تو کھلے الفاظوں میں بولیں گے، کثرت سے جو مسلمان گمراہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا کھیل۔ اور مدرسوں میں مدد کثرت سے آ رہی ہے، تو یہاں کرائے کے مدرسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ کئی اس میں سوال آتے ہیں، تو یہاں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس سے صرف نقصان مسلمان کا ہو رہا ہے، مسلمان بہت ایک دم پریشان اسی لیے ہو رہا ہے۔ کہاں سے وہ پڑھائے، کدھر سے پڑھائے؟ ادھر اسکولوں میں ڈالیں گے، ادھر ہزاروں روپے کی فیس، اور بچوں کو دینی تعلیم دیں گے تو یہ مول صاحب ملایاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 500، آگے بڑھتے جو 1000 1200 1500 ایک ایک بچے کو، تو کس طرح پڑھائی ہوگی؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ تو پہلے اس میں یہ لوگوں کو سیدھے کرنا، اور یہ جنتا کا کام ہے، جنتا کا کام ہے۔ اور یہ جو بورڈا لگا کے رکھے لوگ آیت کریمہ کا دستر ہو، یہ سب اکھاڑ کے پھینکو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان جب تک علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک طاقتور نہیں بناتا، اپنے اندر دین کو مضبوط نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ان سے بلا کے گھر میں وہ طاقت بنو، خود پڑھنے کی، خود عبادت کرنے کی، گھر میں خود قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے والے بنو، تو یہ ضروری ہے۔ یہ ان کو بلا کے ہزاروں روپے جو کھیل رہے ہیں، اس کو بند کرنا ضروری ہے۔ اسلام جو قانون ہے اسلامک، اس پہ ہم چلیں گے تو بہت کچھ صحیح دشا میں ہم آ سکتے ہیں، مگر یہاں تو ایسا کوئی نظر ہی نہیں آتا، کھلے عام لوٹ مار مچی جا رہی ہے۔ تو یہ روکنے کی ضرورت ہے۔ کھولو بڑے بڑے اسکول ہے، اللہ مدد کرتا، کہیں مدد بہت آتی ہے بھی رہتی ہے، اور اوپر سے مدد بھی ہوگی۔ اسکولوں میں مدرسے کی تعلیم، دینی تعلیم کا کرو، بڑے بڑے جگہ ہے اس میں اسکول بناؤ، بڑے بڑے بناؤ اسکول، آل ریلیجن اسکول، سب کے لیے، سرو دھرم پاشا اللہ، بھارت میں رہتے ہیں نا، بھارتی ہے نا، سب تعلیم دیو اس میں۔ یہ نہیں کریں گے، اپنے کھیل۔ تو یہ جو نوٹ چھاپنے کی مشین جو چل رہی ہے، جو مسلمان ہر جگہ سے پریشانی میں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو پہلے ہم کو یہ روکنا ہے۔ یہ روکیں گے تو سب صحیح دشا میں آئیں گے اور سب سچائی کی طرف آ سکتے ہیں۔ کثرت سے مسلمان پریشان یہیں پہ ہے، شادیوں کو لے کے پریشان، ہر وہ چیز سے جو ہم بتاتے آ رہے ہیں۔ ضروری ہے نکاح مسجدوں میں ہونا، ٹوٹل بچی کا خرچہ بچ جاتا، شادی خانے کا سب کچھ جاتا، تمام چیزیں ہیں، مگر اس پہ عمل کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ خالی ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں، وہ نعتیہ مشاعرے، وہ مشاعرے، اس میں لگے، سب لوگ کرو، ہر چیز کرو، مگر جو مین کام اسلام کا، دین اسلام میں جو ضرورت ہے، تعلیم کو فری کرتے ہوئے اپنی قوم کو مضبوطی کے ساتھ اسلام کی طرف لانا، ان کے اندر دین کو جگانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ کب تک خالی پاکھنڈ چلاتے رہیں گے، خالی اس کو برا اس کو برا کر لیتے رہیں گے؟ وہ کوئی اہل حدیث یہ اپنی زبان استعمال کر رہی، سنیاں اپنے حساب سے زبان استعمال کر رہی، ہر ایک تنظیم اپنے نام سے اپنا جھول جال چلا رہی ہے۔ تو کب سیدھے دشا میں آئیں گے؟ کب جو مقصد ہے، جو مین مدعا ہے، ہماری قوم کو کس طرح ہم ان کے اندر ایمان کو جگائے، یہ کب پورا ہوگا؟ خالی لوٹ مار چلے گی، کب تک چلے گی؟ کب ایسے ہم رہیں گے تو ہماری بات کون سا لیڈر سنے گا؟ کون سا چیف منسٹر سنے گا؟ کون سا وزیر اعظم سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ ہمارے اندر خود اتفاق نہیں ہے، ہم خود بٹے ہوئے ہیں، ہم خود نفرت پھیلا رہے ہیں، ہم خود لوٹ مار مچا رہے ہیں، اپنی قوم کو لوٹ رہے ہیں، اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ کہاں چلے گا؟ سیدھی دشا میں آؤ، اللہ کا خوف اندر پیدا کرو، دین کو جگاؤ، سچائی اندر لاؤ، اندر ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ ایسا کھانا چھوڑو، بہت کھا لیے، وہ تو ہو گیا، بند کرو۔ اب بقرعید، یہ جو عید ہے،
قربانی کا مسئلہ، اب کیا کیا حال ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، یہاں پر بھی خوب چلتا اب کئی کہانیاں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ مسلمان جو پیسے والے مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے ایسی جگہ کو سوچ سمجھ کے دو جہاں پر ان لمیٹیڈ ہے، تو سوچو وہ پیسہ کہاں جا رہا، کس کے پاس جا رہا، کون طاقتور بن رہا ہے۔ غریبوں کی مدد تو بالکل ہو رہی نہیں، وہ دیے بھی تو انہیں کے خاندان والوں کو تھوڑا بہت دے کے ختم، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس سے ہم کو غور کرنے کی ضرورت، جب تک ہم صحیح دشا میں نہیں آئیں گے۔ یہ تنظیم وہ تنظیم نہیں ہے، تمام کام ہر وہ مسلمان کا ہے، اس مدعے کو اٹھاتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔